اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، نقیض لہ شیطانا، اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، بس وہ اس کا ساتھ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اسے ہی شریعت کہتے ہیں، اسے ہی دین کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے بھاگتا ہے، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت سے اعراض کرتا ہے، تو اس کے ساتھی شیطان بن جاتے ہیں۔ پہلے اس کا نفس اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر بندے کے ساتھ ایک تو اس کی آزمائش کے لیے جنوں میں سے ایک ساتھی اس کا بنایا ہے، جو اس کو نفس امارہ کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ دیتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے جو انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دو طاقتیں انسان کے اندر ایک جن کی وجہ سے اور ایک فرشتے کی وجہ سے، یہ ہر وقت جنگ کی کیفیت رہتی ہے۔ اسے قوت ملکی اور قوت بہیمی بھی اہل علم نام دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو خیر اور شر کی بنیادی جنگ ہے، اس کے ساتھ تعاون ایک جن کا ہے، شیطان کا ہے، جو جنوں میں سے شیطان ہوتا ہے اس کا ہے، اور ایک فرشتے کے اچھی ترغیب دینے کا ہے۔ پھر انسان کے اندر جب خیر غالب آتی ہے تو وہ قوت ملکی بن جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر شر غالب آتا ہے تو وہ قوت بہیمی بن جاتی ہے۔ تو الحاصل پھر اس کے نتیجے میں انسان نیک یا بد بنتا ہے۔ تو جو شخص نیکی کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت اور دین کی طرف رغبت کرے۔ جب قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، ہر لحاظ سے پہلے اس پر ایمان، پھر اس کو پڑھنا، اس کی تعلیم لینا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانے کی محنت کرنا، اس کی اشاعت میں وقت دینا، پیسہ خرچ کرنا، جتنا علم اللہ نے دے دیا ہے اس کی آگے اشاعت کرنا، یہ سب چیزیں، اور ایک ایک مسئلے کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ انسان کی زندگی جیسے جیسے گزرتی ہے، موقع بے موقع قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کا انسان کو مرحلہ وار موقع میسر آتا جاتا ہے۔ مسلمان ہے، نمازیں اس کے اوپر فرض ہیں، عاقل بالغ ہے، جیسے ہی نمازوں کے اوقات آئیں گے اب نماز پڑھے۔ رات دن بدل رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ صبح و شام کے اذکار کا حکم دے رہے ہیں،
رسول اللہ نے سکھائے ہیں یہ ان کو پڑھے، یہ ان سے منہ نہ پھیرے، اعراض نہ برتے۔ صبح و شام کے اذکار کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ دیا ہے۔ ایسے ہی سال گزرتا جائے گا، رمضان آ جائے گا، اب روزے فرض ہیں، یہ روزے رکھے، صاحب حیثیت ہے، ذمہ دار ہے، فصل ہو گئی ہے، اس کا عشر ادا کرے۔ روپیہ پیسہ جمع تھا، سال گزر گیا ہے، یا کاروباری ہے یا سونے چاندی کا مالک ہے، مرد ہے یا عورت ہے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اتنے پیسے آ گئے ہیں، بیت اللہ کا راہ خرچ برداشت کر سکتا ہے تو عمرے پہ چلا جائے، حج کے اخراجات میسر ہیں تو حج پہ چلا جائے، عزیز و اقارب پہ نظر پڑتی ہے، ان کو تنگ دست دیکھتا ہے، ان سے صلہ رحمی کرے، محلے پہ نظر پڑی، ماحول معاشرے کو دیکھا، ضرورت مند سامنے آئے، اس کو طاقت ہے، استطاعت ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، مالی، اخلاقی اور امداد باہمی چیزوں کا عاریتاً دینا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن معاشرت اور خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ہے وہ تعلیمات اللہ کی کتاب کی، اور اسی طرح اپنا دل ایمان سے ہر وقت بھرے، عقیدہ درست رکھے، جو قرآن سکھاتا ہے، جو اللہ کے رسول بتا گئے ہیں، آخرت پہ اس کا کامل ایمان ہو، اللہ کے نبیوں پہ، فرشتوں پہ، تقدیر پہ، الحاصل اللہ کے رسولوں پہ، اور نیکی کو نیکی سمجھے اور برائی کو برائی سمجھے۔ اسلام کا ایک نظام ہے، اس سے انحراف نہ کرے، حلال کو حلال مانے، حرام کو حرام مانے، حرام کو چھوڑ دے، حلال کو اختیار کرے۔ اگر کسی بھی جگہ پر یہ اپنے نفس امارہ کی یا شیطان کی مانے گا تو یہ اس کا اعراض ہے، پھر اس پر قوت بہیمی غالب آئے گی، پھر یہ فتنوں میں پڑے گا، فساد میں پڑے گا، اس کے لیے پھر برائیاں، وہ شیطان جو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ اس کو بہکائے گا اور اس سے اللہ کی نافرمانیاں کرائے گا۔ تو اس میں جو فرض باتیں ہیں، پھر اس کے اوپر جو مضبوط قلعہ اللہ کے ذکر کا ہے، صبح و شام اور نمازوں کے بعد کا، اور قرآن کی تلاوت کا ہے، اس سے یہ محفوظ ہوتا ہے شیطان کے اثرات سے، اس کے شر سے، کیونکہ یہ شیطان کئی طرح سے نقصان دیتا ہے۔ یہ روکتا ہے اللہ کی راہ سے، اذکار سے اور دین سے، دنیا کی نعمتیں یاد کراتا ہے، اور اس کا رخ، انسان کا رخ یہ عیش و عشرت کی طرف کرتا ہے، مرحلہ وار اس کو چلاتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھ دنیا کون سی منع ہے تیرے لیے، دنیا کے رستے پہ اس کو چڑھاتا ہے۔ جب چڑھ جاتا ہے اچھی طرح اس کے ذہن میں دنیا کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، پھر دنیا کے حصول پر انسان جائز ناجائز طریقے جب سامنے آتے ہیں تو پھر ان میں مرحلہ وار بہکاتا ہے، تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب مال آ جاتا ہے پھر اس کے تصرف میں بہکاتا ہے، یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے۔ اس طرح سے انسان شیطان کے وسوسے میں آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بڑی بڑی برائیوں اور بڑی بڑی خرابیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے بچ سکتا ہے؟ جب انسان چھوٹی چیزوں میں بھی اور بڑی چیزوں میں بھی اللہ کی کتاب کو دیکھے، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، خاندانی اور عائلی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات سے اعراض نہ کرے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے سبھی پہلو سکھائے ہیں،
ایک ایک حکم کو جب سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس سے بھاگے گا نہیں، تو یہ اس کا اعراض نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی کتاب کی پابندی ہوگی۔ جب تک اللہ کی کتاب کا پابند ہے، شیطان ہاتھ ملتا رہتا ہے، حسرتیں اور افسوس کرتا رہتا ہے کہ یہ میرے قابو نہیں آتا۔ اس کا اثر انداز ہونا، آپ دیکھیں کہ جب بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو وہ شامل ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کرتا ہے تو گھر میں گھس آتا ہے، بستر کو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑتا نہیں ہے تو بستر میں گھس جاتا ہے، یہاں تک کہ آئلی زندگی میں دخل دیتا ہے۔ اور جب انسان شام پخانے کے لیے جاتا ہے اور مسنون دعائیں نہیں پڑھتا ہے تو ہٹکیلیاں کرتا ہے۔ کیسے ہے بچنا اس سے؟ پیر پیر پہ اللہ کا نام، لمحہ بے لمحہ دعائیں، لمحہ بے لمحہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس سے بڑھ کر آثار اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب ایک مسلمان شخص اس کے قابو نہیں آتا تو یہ اپنے بڑے شیطان کے پاس جاتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے ساتھ مزید سرکش شیاطین اس کے ساتھ آتے ہیں۔ اور انسان اگر عقیدے میں نہیں بہکتا، عبادت میں بہکاتا ہے، عبادت میں نہیں بہکتا تو رزق کے معاملے میں بہکاتا ہے، رزق کے معاملے میں نہیں بہکتا تو پھر اس کو یہ حقوق العباد کے کسی نہ کسی پہلو میں اس سے غلطی کراتا ہے، اس میں بھی نہیں بہکتا تو اس کو خود میں ہی سرکش بناتا ہے، اس کے اندر عجب، تکبر، اور اس کے اندر شیخی، اور اس کے اندر اپنے آپ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے عالم علم والے جو تمام پہلوؤں سے بچ گئے ہوتے ہیں، ان کو تکبر ان میں خود پسندی ڈال دیتا ہے۔ بعض نیکوکار لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے تو بہت نیک ہے، بعض متقی لوگوں کو اسی بات میں یہ گمراہ کر دیتا ہے تجھ سے بڑا تو پرہیزگار ہی دنیا میں کوئی۔ تو یہ شیطان کے جال ہیں، یہاں تک کہ بہکاتا بہکاتا کسی کو تقدیر کے مسئلے میں تھڑکا دیا، کسی کو، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز میں یہ مرحلہ وار اس کو بہکاتا جاتا ہے، بہکاتا جاتا ہے، بہکاتا جاتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات تو خلق اللہ نے پیدا کی ہے۔ ومن خلقہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب کوئی یہاں تک پہنچ جائے تو وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور سمجھے کہ میرے اوپر بڑے بڑے شیاطین کا حملہ ہے جو مجھے اس کیل کال میں پھنسا رہے۔ تو الحاصل یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کو خناس کا لقب دیا گیا ہے۔ خناس کہتے ہیں کہ ایسا دشمن جو انسان پہ حملہ کرے اور وہ اس کا حملہ روکے اور اس کو پسپا کرے اور اس کے سر میں مارے، اس کو پیچھے کر دے، وہ پیچھے ہٹ جائے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ نئے منصوبے اور نئے طریقے سے پھر حملہ کر دے، یہ پھر روکے اور پھر اس کو بھگائے، یہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں نے اس کو پسپا کر دیا، لیکن وہ کسی اور طریقے سے پھر حملہ آور ہو جائے، باز ہی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں خناس۔ یہ خناس ہے اور یہ پیچھا نہیں چھوڑتا، بچپنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، بندے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش پر ہی یہ چونکا لگاتا ہے اور اس بچے کو ہچکولی دیتا ہے، اپنے آپ کا باور کراتا ہے، اچھا آ گیا دنیا پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بچہ روتا ہے پیدائش کے بعد، اس کی ضرب سے روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر
موت تک یہ حملے کرتا ہے، موت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک شخص نے جب بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کیا تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ، آداب سکھائے آپ نے، اور حدیثوں میں بھی آتے ہیں۔ الحاصل ایک بچہ بھاگا آیا اور وہ آ کر اس کھانے کے تھال میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان مجبور ہو گیا کہ اب میں اس کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ اس بچے کے ساتھ آیا ہے جو بھاگا آ کے کھانے میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بچے پڑھو بسم اللہ، اب کھاؤ۔ تو بچوں تک کا خیال کریں، ہر چیز میں خیال کریں، کسی چیز کو ہلکا نہ جانیں، تو پھر بچیں گے اس سے، پھر اس سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے بڑا اس سے بچنے کا ہتھیار وہ اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہے، شرعی احکامات کی پابندی ہے، عقیدے کی درستگی، حلال پاک کھانا۔ الحاصل فرمایا یہ شیطان اس بندے کا ساتھی بنتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے۔ پھر ایسی زندگی ان کی گزرتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اور شیطان یہ گویا کے دوست بن جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نافرمانی پہ خوش ہوتا ہے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے، اور یہ دوست بن جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیاطین ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ بھی وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ انسان جو کہ ہے تو نہیں یہ شیطان، لیکن یہ بھی شیطان کا ساتھی بنتے بنتے یہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ پھر یہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے مومنوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، شیاطین بھی روکتے ہیں، اور یہ انسان جو کہ انسانوں میں سے یہ شیطان بن گئے یہ بھی روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت والے، کام شیطان کا کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا، یہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے قیامت کے دن، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس وقت انسان اپنے اس ساتھی شیطان کو کہے گا کاش کہ تیرے اور میرے درمیان 2 مشرقوں جتنا فاصلہ ہوتا، مشرق سے مغرب تک جتنی مسافت ہے 2 دفعہ پوری زمین جتنا فاصلہ ہوتا، اتنا میں تجھ سے دور زندگی گزار کے آتا کہ تو میرے اوپر اثر انداز نہ ہو سکتا۔ ہائے افسوس، تو بہت برا تھا، بہت برا دوست تھا، تو نے مجھے بہکایا، تجھے مجھے پھنسایا، تو نے مجھے اللہ کی نافرمانیوں پہ لگایا، تو نے مجھے وسوسے دیے اور مجھے اللہ کے ذکر سے دور رکھا، اللہ کے دین کی پابندی سے دور رکھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ آج تمہارا ایک دوسرے سے جدا ہونا یہ تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب تم ظلم کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، انکم فی العذاب مشترکون،
تم آج عذاب میں بھی اسی طرح مشترک رہو گے، اکٹھے رہو گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے یہ ساتھی شیطان بھی جہنم میں جائیں گے، سبھی تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو الحاصل شیطان کی دوستی سے بچیں، یہ بہت برا دوست ہے، یہ انسان کو ہر وقت آوارگی کا وسوسہ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ دیتا ہے، بے حیائی والی زندگی کا وسوسہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، شیاطین کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا كله، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔